جناب معاذ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں نے کسی اور مجلس میں بھی سنایا کہ جب یہ دنیا سے گئے اتنے جلیل القدر صحابی کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے جنازے میں رسول ننگے پاؤں چلے. یہ دلیلیں آپ چھوٹی چھوٹی جمع کر لیں کہ بولا جاتا ہے شیعہ جلوسوں میں ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں، کربلا ننگے پاؤں کیوں جاتے ہیں، یہ دلیل. ہر جنازے میں رسول نے اپنے پاؤں کو ننگا نہیں کیا، کیونکہ صحابی کا درجہ اتنا بلند تھا کہ نبی نے پاؤں سے جوتیاں بھی اتارے اور پوچھا یا رسول اللہ اتنا احترام، تو نبی نے فرمایا پتہ نہیں 70,000 ملائک ننگے پاؤں ہو کر اس کے جنازے میں چل رہے ہیں. اتنا پیارا صحابی قبر میں خود اترے، خود جناب معاذ کو قبر میں اتارا. جب باہر آئے تو اس کی ماں خوشی کے عالم میں کہنے لگی مہلن مہلن، مبارک ہو تجھے، مبارک ہو سعد. کیا مبارک ہو؟ جنت تجھے مبارک ہو. نبی نے کہا کہ یہ مت کہو جنت تجھے مبارک ہو، جنت دینا اللہ کا کام ہے، تم کسی پہ جنت واجب نہیں کرا سکتے. یا نبی ہو یا ولی ہو وہ بولے، ہمیں حق نہیں ہے. ہم یہ بول سکتے خدا اسے جنتی بنا، اسے جنت نصیب کر، یہ نہیں بول سکتے یہ جنتی ہے. یہ حکم صرف خدا دے سکتا ہے. تو کہنے لگی آپ نے اتنا میرے بیٹے کا احترام، میرا بیٹا جنتی نہیں ہے؟ کہ انشاءاللہ جنتی ہے، بڑا جلیل القدر. لیکن تجھے اتنا بتا دوں ابھی ابھی اس پر فشار قبر ہو رہا ہے. نبی نے فرمایا کیونکہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن خلق نہیں کرتا تھا، تھوڑی تندی کرتا تھا، اخلاق میں ذرا تیز تھا. بڑا صحابی ہے. ایک دلیل تو یہ بھی ملتی ہے وہ چاہے صحابی ہو وہ چاہے عام مسلمان ہو، ہم کسی کے لیے نہیں بول سکتے کہ اسے کچھ نہیں ہوگا. ایک تو دلیل نبی یہ بتا رہے ہیں اپنی زندگی میں میرا ہی صحابی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کسی کا حق مارا ہے، اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو سزا اور جزا خدا ضرور دیتا ہے. تبھی فرمایا کہ افضلکم ایمانا احسنکم اخلاقا، تم سب میں افضل ترین ایمان اس کا ہے جس کا سب سے بہترین اخلاق ہے. اخلاق تو بھائی ہمارا ورثہ ہے نا. میں ہمیشہ ہر مجلس میں کہتا ہوں دوسروں نے اپنی تلوار کے ذریعے سے مسلمان بنا ہے، علی نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے شیعہ بنا ہے، وہاب قلبی اخلاق حسین کی وجہ سے مسلمان بنا، حر اخلاق حسین کی وجہ سے لشکر امام میں آیا. ورنہ 500 سال تک حکومتیں ظالموں کی رہیں، اینٹی شیعہ اسٹیٹس بنے، مارا گیا، قتل کیا گیا، زندانوں میں ڈالا گیا. لیکن پھر بھی آپ تصور کریں عالم اسلام میں اللہ نے شیعت کو برکت کیوں دی ہے؟ اخلاق کی وجہ سے نا، تربیت اہل بیت کی وجہ سے. تو فرمایا افضلکم ایمانا احسنکم اخلاقا. اللہ فرماتے ہیں مومن کی نشانی اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہو. کتنا کنجوس ہے جو لوگوں کو کچھ دیتا تو نہیں اور مسکراہٹ میں بھی کنجوسی کرتا ہے. بہترین بیوی وہ ہے جب شوہر گھر جائے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ. بدترین بیویاں وہ ہیں جو شوہروں کے ساتھ بد اخلاقی کرتی ہیں، بحث کرتی ہیں، مجادلہ کرتی ہیں. اس گھر میں سکون نہیں ہوتا جس گھر میں قیل و مقال ہوتا ہے. یہ معصوم فرماتے ہیں قیل و مقال یعنی چھوٹی چھوٹی بات میں مباحثہ کرنا، بحث کرنا، جدل کرنا. شوہر کوئی بات کہے بیوی کا نہیں آپ کا مطلب یہ تھا، وہ کہ میرا نہیں تھا، کہ نہیں آپ کا یہی مطلب تھا، مجھے پتا ہے آپ کا یہ مطلب تھا. اب اس پہ جھگڑا شروع ہو جائے. یا بیوی کوئی بات کہے شوہر کہے تم یہ کہنا چاہتی تھی اور وہ انکار بھی کرے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، ہم ایک بات کو پکڑ کے بیٹھ جائیں. تو جن گھروں میں قیل و مقال ہوتا ہے ان گھروں میں سکون نہیں ہوتا اور مرنے کے بعد ان کی ارواح کو فشار قبر سے گزرنا پڑتا ہے. پہلی چیز خوش اخلاقی. دوسری چیز جس کی وجہ سے فشار قبر ہوتا ہے فرماتے وہ ہے نمیمہ. یہ بڑی بیماری ہے اسپیشلی کراچی والوں میں، ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرنا. یہاں کی بات میں نے سنی وہاں پہنچائی، نہ تصدیق کی نہ پوچھا. کسی نے کہا مولانا اتنی بیماری ہے ہر دوسرا بندہ ایک دوسرے کو منافق بول رہا ہے. یہ نمیمہ ہے، یہ اپنے لیے فشار قبر خرید رہے ہیں. ایک خاتون کا فون آیا اور نمیمہ اتنی بدترین گناہ کیوں ہے؟ مطلب ایک دوسرے کے پیچھے چغل خوریاں کرنا، غیبتیں کرنا، اس کی برائی اس کی برائی. یعنی کوئی محفل نہیں جہاں ہم کسی کی برائی نہ کریں. ہم ہی مومن ہیں باقی سارے کیا ہیں، مثلا خدا نخواستہ منافق ہیں. ہم ہی نیک ہیں باقی سارے کیا ہیں، گنہگار ہیں. کیوں؟ کیونکہ نمیمہ سے تفرقہ پھیلتا ہے، دو دلوں کو جدا کرنا. اور مولا فرماتے الکاہن کالساحر والساحر کالکافر. اور قرآن کہتا ہے کہ جادوگر یا جادو کرنے والے ان کی بھی سزا وہی ہے، قبر میں فشار قبر ہوتا ہے. کیوں؟ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کیونکہ جو جادو کرتے ہیں وہ میاں بیوی میں کیا ڈلواتے ہیں؟ اختلاف ڈلواتے ہیں. ایک یہ بڑا مسئلہ کہ کسی خاتون کا فون آیا کہ لڑکی مولانا میری سانس نے میرے شوہر کو مجھ سے جدا کر دیا. تو ہم نے کہا کیسے کیا؟ کہ مولانا پتہ نہیں اس نے جادو ٹونا کیا ہے، تعویذ کیا اور یہ کیا اور وہ کیا. اب 90% عورتوں کو تو وہم اور وسوسہ ہوتا ہے، یعنی ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن وہ سوء ظن کرتی رہتی ہیں.
تو ہم نے پوچھا آپ کیسے بول سکتی ہیں؟ اس نے کہا چند نشانیاں بتائیں. جب نشانیاں کو پتہ لگا تو یقین ہو گیا اس نے کیا. تو پوچھا کہ آپ کی سانس نماز پڑھتی ہیں؟ کہا مولانا. متدین ہیں؟ ہاں مولانا. تہجد گزار ہیں، با حجاب ہیں. ہم نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کی سانس کو یہ بولا جائے آپ شراب پیو کیا پیے گی؟ خدا نخواستہ مولانا آپ کیسی باتیں کریں، وہ اتنی نیک خاتون متدین خاتون. میں نے کہا اگر بولا جائے دوپٹہ اتار دے اتارے گی؟ کہ مولانا آپ کیسی باتیں کریں، بڑی متدین عورت ہے. میں نے کہا کیسی متدین ہے؟ دو گھروں کو جدا کرنا، ایسے کام کرنا یہ شراب سے بدتر گناہ ہے، یہ زنا سے بدتر گناہ ہے. زنا بھی کرے تو 80-90 کوڑے، شراب بھی کرے تو 40 کوڑے، لیکن لوگوں میں تفرقہ ڈالے، جادو کرے، لوگوں کی زندگی، اس کی سزا اسلام میں موت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور فشار قبر سے بندہ مبتلا ہوتا ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم نے معاشرے میں بعض گناہوں کے کبھی ہونے کو بتایا نہیں. اب اس بیچاری خاتون کا بھی شاید قصور نہ ہو، اس کے ذہن میں شراب بہت بڑا گناہ ہے، زنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ کسی کا گھر اجاڑنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو مومنوں کو آپس میں لڑانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تو مولا فرماتے ہیں مومن سے ناراض ہو جائے کسی بھی وجہ سے، 3 دن گزر جا رہے ایک دوسرے سے بات نہ کریں، دونوں پر اللہ کی اور علی کی لعنت ہوتی ہے. کتنے ہم میں سے ایسے ہیں قطع رحم والے، بھائی سے بات نہ کرنے والے، رشتہ داروں سے بات. کانوں کے کمزور نہ بنو، اذن نہ بنو. اذن کبھی مومن نہیں ہوتا. کسی خاتون نے آ کے تبھی ملتا ہے. خواتین میں زیادہ بیٹھنا بھی مکروہ ہے. عادت غیبت کرنے کی، برائیاں کرنے کی. بیوی کے ساتھ بیٹھو گے رات کو شروع ہو جائے گی خالہ اور پتہ نہیں کس کس کے قصے سنانے. تو اسی لیے گھروں میں کہتا ہوں ایک بہت بڑا بورڈ ہونا چاہیے، الغیبت اشد من الزنا. غیبت بدتر ہے. ایک گناہ کا احساس دلاؤ، بلند آواز سے صلوات پڑھو تاکہ اس کو یاد آ جائے کہ کبھی بھی اللہم صلی علی محمد. گھروں میں فساد، قبر میں فشار، تفرقہ، جھگڑے، سب کی وجہ یہی نمیمہ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے. یہاں کی بات وہاں پہنچانا یہ حرام ہے. ان کانوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. جو غیبت سنیں، جو برائیاں کریں، یہ ہماری ماؤں بہنوں کو سیکھنا پڑے گا. اچھی باتیں کیا کریں. مولا فرماتے ہیں اگر کسی کے بارے میں برا سوچنا ہو نا تو برے سوچنے سے پہلے 70 مرتبہ اچھے خیال لایا کر. 70 مرتبہ. اب مولا کا یہ صحابی تھوڑا عجیب تھا. اس نے کہا کہ یا علی اگر 70 مرتبہ بھی اچھے خیال لاؤں پھر بھی میرا نفس اس کی برائی بتائے. تو امام کہتے ہیں وہ اپنے نفس کو کوئی بدبخت، میں تجھے 70 نیکیاں بتا رہا ہوں تو ایک ہی برائی پہ اٹکا ہوا ہے. بدبختی پھر انسان کی ہے نا. کسی کا برا سوچنے میں ہمیشہ پوزیٹو سوچو، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچو. ہاں شادی کا رشتہ کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، یعنی فزیکل آپ کسی کے ساتھ ایک ریلیشن بناتے ہو وہ الگ چیز ہے. پھر وہاں پہ تحقیق کرو. 4 برائیاں بھی کوئی اس کی سناتا ہے سنو، اس میں مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ بیٹی دینے والے ہو، کسی گھر سے بیٹی لینے والے ہو، اس کے ساتھ بزنس کرنے والے ہو. پتہ ہونا چاہیے بندہ شرابی ہے، کبابی ہے، کیسا ہے، تب اس سے میرا کوئی لینا دینا ہے. اب میرا نہ بزنس ہے، نہ میں اسے رشتہ دے رہا ہوں، نہ اس کا رشتہ لے رہا ہوں، میرے محلے میں اس کا گھر ہے. اس کی برائی سننے کا مجھے فائدہ کیا ملے گا؟ میں اپنا نقصان اٹھا رہا ہوں. بلکہ اپنی ساری نیکیاں جو 1 گھنٹہ مجلس سن رہا ہوں سارا ثواب فری میں اس کے نام اعمال بھیج رہا ہوں. تو اس سے برا کوئی بزنس مین نہیں ہوگا جو فری میں اپنا کیا کرتا رہے، نقصان کرتا رہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وقت تیزی سے گزر گیا. پہلی چیز بد اخلاقی، دوسری چیز چغل خوری، برائیاں کرنا، لوگوں کے گھروں کو خراب کرنے کے لیے کوئی ایسے کالے علم کا سہارا لینا. یہ کرنے والے بھی جہنمی ہیں، کرانے والے بھی جہنمی ہیں. حالانکہ اس کا اتنا اثر ہوتا نہیں. اس کے لیے معصوم نے فرمایا ہمیشہ دائم الوضو رہیں. یہ آپ کو ایسا فارمولہ دے رہا ہوں، عادت ڈال دیں دائم الوضو رہنے کی. اتنی کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، مشقت بھی نہیں. بندہ واش روم یا نکلتے اس نے کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 1.5 منٹ بھی نہیں لگتے وضو کرنے میں. جو دائم الوضو رہتا ہے اس کا چہرہ قیامت میں نورانی رہتا ہے. یعنی کم از کم کوئی اور چیز پہ بھی عذاب ہو، چہرے پہ اور ہاتھوں پہ خدا عذاب نازل نہیں کرے گا جو چہرے ہمیشہ دائم الوضو رہیں. گھر سے نکلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھا کرے، 4 قل پڑھا کرے. بچہ ڈیلی موعظتین پڑھا کریں. امام رضا کے فارمولے پہ عمل کریں. ہر مل جو ہے اس کا دعا منیمم 1 ویک گھروں میں دعا دیا کریں، کیونکہ جو شیاطین اجنی ہیں وہ دعائیں سے بڑا بھاگتے ہیں. جراثیم ختم ہو جاتے ہیں. گھر میں اور بھی یہ اینٹی بیکٹیریا ہے، جتنے بیکٹیریا ہیں، مچھر ہیں، وہ بھی سارے دور ہو جاتے ہیں. گھروں میں نعمتیں آتی ہیں. تو گھروں کو اگر اسی طرح بنائے جس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد. تیسری چیز جو فشار قبر لاتی ہے، معصوم فرماتے ہیں وہ بندہ جو اپنی نماز پڑھنے میں سست، یہ فشار قبر لاتا ہے.
تارک الصلاۃ تو اسلام کے دائرے سے خارج ہے، جو نماز کا منکر ہے وہ تو اس کی تو بات، جو سست ہے ساہون قرآن کہتے ہیں نا، جو نماز میں سست ہے۔ پھر یہ بھی حدیث ہے اپنے رکوع کو لمبا کیا کرو، اللہ فشار قبر کو کیا کرتا ہے؟ کم کر دیتا ہے۔ تم انینے کے ساتھ نماز پڑھا کرو، اطمینان، چلو آپ مستحبات نہیں پڑھتے، واجبات ہی پڑھیں لیکن سکون کے ساتھ۔ بعض لوگوں کی سورہ حمد ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی پتہ نہیں جیٹ جا رہا ہے، اتنی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں نہ خود کو سمجھ آتا ہے، بھائی اللہ کے حضور میں کھڑے ہو، ادب ہوتا ہے، بات کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ تم انینے کے ساتھ جو نماز میں سست ہیں، مثلا اتنی نماز کو لیٹ کرتا ہے قضا کے قریب آتی ہے پھر جا کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، یا کوئی مجبوری ہوتی ہے نماز اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ چھوٹ جاتی ہے۔ کئی نوجوانوں نے کہا مولانا نماز زہد اور عصر کو الگ پڑھنے کا ثواب ہے، میں نے کہا ہے لیکن کرنا نہیں۔ کہا مولانا کیوں؟ میں نے کہا کیوں تمہیں عادت نہیں ہے، ظہر پڑھو گے عصر بھول ہی جاؤ گے، اور اکثر سے یہی ہوتا ہے عصر بھول جاتے کیونکہ آپ کو بچپن سے عادت نہیں ہے، آپ نے ایک ساتھ پڑھی ہے۔ اب واقعاً اتنا بندہ پابند ہے، الگ بھی پڑھو، آپ اس کا ثواب کیا کر سکتے ہو؟ فضیلت کے وقت حاصل کر سکتے ہو۔ تو فرمایا اگر نبی کا صحابی معاذ ہے لیکن نبی بتا رہے ہیں فشار قبر سے گزر رہا ہے، بیوی سے بد اخلاقی، اب بندہ کہے میں علی کا ماننے والا ہوں تو فشار قبر نہیں ہوگا، بیوی سے بد اخلاقی کرے، باپ سے بد اخلاقی کرے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہاں کہا جب تک زندہ ہو ازالہ کرو، ابھی دروازے کھلے ہیں، آج مجلس سنی، گھر چلے جاؤ، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، گھروں میں سکون آ جائے گا۔ ہاں اپنے نفس کو کچلو، ہاں ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤ، ماں آج تک جتنی غلطیاں ہوئی معاف کر، باپ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤ، بیوی شوہر سے معافی مانگے، شوہر معذرت کر دے، آج تک جو غلطیاں آپ معاف کر دے، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا عجب تکبر نیچے آئے گا اور آپ خود کو عالم برزخ کے لیے کیا کرو گے؟ تیار کرو گے۔ اس زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے نا بہترین زمینوں، لیکن جب تک حل نہیں چلے گا، جب تک اس میں آپ دانہ نہیں ڈال سکتے نا، تو یہ جو وجود کی زمین ہے اس پہ بھی حل چلانا پڑتا ہے، تکبر کو مٹانا ہوتا ہے، وجود کی سختی کو مٹانا ہوتا ہے، اور ہر زمین کو پانی کی ضرورت، خدا نے بہترین پانی دیا آپ کو، ہاں دانہ ڈالو۔ فرمایا دو آنکھیں کبھی قیامت میں نہیں روتی، بولا کون سی؟ ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے، یہ توبہ کے جو آنسو ہے نا، اتنی روایات معصومین سے، میں اکثر دعائے کمیل میں اس روایت کا ذکر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک مومن تھا، مجلس میں آتا تھا، دعا میں جاتا تھا، زیارات پہ جاتا تھا، کہتا میں اپنے گناہوں پہ بڑا روتا تھا، مولا یہ گناہ کیا، خدا یہ گناہ کیا، بخش دے بخش دے۔ لیکن جیسے زیارت سے واپس آیا، مجلس گزری، پھر اسی گناہ پہ لگ گیا۔ 50 سال کہتا میں نے توبہ کی، توبہ توڑی، اب بوڑھا ہو گیا، بدن میں طاقت نہیں، اب سجدے میں جاتا تھا، روتا تھا بہت، بڑھاپے میں تو شہوت بھی جواب دے جاتی ہے، طاقت توانائی، اب سجدے میں روتا تھا، لیکن کبھی یہ نہیں کہتا تھا خدا مجھے بخش، شرم آتی تھی۔ اللہ نہیں کہے گا جوانی میں تم نے توبہ توڑی اور آج پھر توبہ کر رہا ہے، کل تو پھر توڑ دے گا۔ کہتا ایک دن سجدے میں رو رو کے آنکھ لگ گئی، خواب کے عالم میں ایک فرشتے کو دیکھا، کہنے لگا اے اللہ کے بندے تیرا رب کا پیغام لایا۔ میں نے کہا کیسا پیغام؟ کہا خدا کی آواز آتی ہے تو روز روتا ہے لیکن ایک مرتبہ کہتا کیوں نہیں خدایا مجھے بخش؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں کس منہ سے کہوں، 50 سال میں نے توبہ توڑی ہے، پتہ نہیں میرا خدا بخشے نہ بخشے۔ ایسا جملہ اس فرشتے نے سے کہا کہ تیرے رب کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ کہتا ہے اگر 1000 سال بھی توبہ توڑی ہے نا امید نہیں ہونا، پھر بھی آجا میں تیرے گناہوں کو بخشوں گا۔ پھر وہی جملہ جو معصوم کی حدیث کا جملہ ہے، اس فرشتے نے کہا کہ رب کی آواز آتی ہے میرے گنہگار بندے، مجھے تیرے رونے کی آواز اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے۔ اس قدر خدا منتا، تبھی تو عشق علی اور عشق اہل بیت تو آپ دیکھیں، صحیفہ سجادیہ، دعائے کمیل، دعائے عرفات تو آپ دیکھیں کس قدر عشق کے ساتھ اہل بیت اللہ سے باتیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ عاشق ہے۔ وَضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا، اللہ کو رونا اچھا لگتا ہے، بندہ جب اس کے سامنے ذلیل ہو کے جاتا ہے اچھا لگتا ہے۔ فرمایا 2 آنکھیں قیامت پہ کبھی نہیں روئیں گی، ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی، دوسری وہ آنکھ جو حسین کے غم میں روتی۔ شکر خدا اللہ نے دونوں آنکھیں آپ کو دی ہیں۔ قسی القلب ترین دل بھی ہونا، واللہ ذکر حسین اسے نرم کر دیتا ہے۔ دل جب نرم ہوتے ہیں نا، پھر امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سننے والے، پہلے اس دل کو توڑنا پڑتا ہے، اس سخت زمین قلب کو غم حسین سے نرم کرنا ہوتا ہے، توبہ کے آنسو سے نرم کرنا ہوتا ہے، پھر آپ دیکھیے خدا کیسی شفقتیں رحمتیں نازل کرتا ہے۔